ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پتھر پڑے پھر بھی پکے رہے، مخالفتیں ہوئیں پھر بھی پکے رہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور معززہ و موقرہ سامعات اور دیگر بعد میں
سننے والے حضرات، اللہ کے فضل و رحمت سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ پہ آج عمل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ 30 روزے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو جب 30 کا چاند ہو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ اور پکے رہو۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے دعا کا ذکر فرمایا کہ میرے لاڈلے پیغمبر، آپ سے جب بھی کوئی سوال کرے کہ رب قریب ہے یا دور ہے، تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے کہ انی قریب۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ جس انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ دعا میرے پاس اللہ کے ساتھ زبردست رابطہ ہے اور اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالی نے کھلی رعایت عطا کی ہے، جب چاہو جو چاہو مجھ سے مانگو، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے رمضان المبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ سابقہ رات ہم نے آخری تراویح پڑھی اس سال رمضان المبارک کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیکیوں میں استقامت۔ یہ ایسی چیز ہے کہ قبولیت کی علامت ہے۔ کوئی نیکی کا کام، کوئی دین کی خدمت، کوئی بھی عمل صالح اگر آدمی کر رہا ہے اور اس میں استقامت نصیب ہو رہی ہے کہ دل بھی نہیں کرتا چھوڑنے کو، چھوڑ بھی نہیں رہا، اور دن بدن اس کی تڑپ بڑھ رہی ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور الاستقامت خیر من الکرامہ، ایک آدمی جسے لوگ ولی اللہ کہیں، اور کوئی آدمی کہے کہ اگر یہ ولی اللہ ہوتا اس کی کرامت ہوتی۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ خلاف عادت کوئی کام مومن سے سرزد ہو جائے تو یہ کرامت ہے، اور اگر کافر سے ہو جائے تو وہ شعبدہ بازی ہوگی، وہ کرامت نہیں ہوگی۔ تو کوئی آدمی کہے فلاں اگر ولی اللہ ہے اور اس کی کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ مثلاً ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، اسی لیے البدایہ والنہایہ میں یہ عبارت ہے، توجہ فرمانا، لو رأیت شخصا یطیر فی الہوا، اگر تو دیکھے ایک آدمی کو ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے اور پاؤں بھی گیلے نہیں ہو رہے، وَيَأْكُلُ النَّارَ، اور گرم چیز یا آگ کھا رہا ہے،
لیکن یترکو وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا تابعدار نہیں ہے، اتنے بڑے کام کر رہا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، پاؤں گیلے نہیں ہو رہے، لیکن گرم چیز کھا رہا ہے، لیکن وَيَتْرُكُ سُنَّةً مِّن سُنَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا طریقہ نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا، بدعتی بھی ہے، مشرک بھی ہے، غیر اللہ کو پکارتا بھی ہے، غیر اللہ کے نظر و نیاز منت منوتی دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں۔ تو البدایہ والا کہتا ہے فَهُوَ لَيْسَ بِوَلِيٍّ، یہ ولی نہیں ہے، بل هُوَ سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، ملعون ہے اور کافر ہے۔ تو معلوم ہوا مطلقاً کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ خیال کرنا ہے جس سے سرزد ہوئی ہے یہ مومن ہے، مشرک تو نہیں ہے، موحد ہے اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، بدعتی نہیں ہے، پھر اس کو ہم کہیں گے کرامت، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی کرامت ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے او فلاں یار اس کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، اس کی کرامت کوئی نہیں، تو الاستقامت خیر من الکرامہ، دیکھو کہ اگر وہ نیکی کا پابند ہے، زندگی گزر گئی اس نے نیکی نہیں چھوڑی، گناہ چھوڑے ہیں اور ہمیشہ چھوڑے ہیں، گناہوں سے دور رہتا ہے، چاہے بھوک آ جائے حلال ہی کھاتا ہے، چاہے جان کا خطرہ ہو سچ ہی بولتا ہے، لاکھوں روپے رکھ دو اور وہ خیانت نہیں کرتا ہے، اپنا حق کسی کو دیتا نہیں، کسی کا حق کھاتا نہیں ہے، یہ جو استقامت ہے، استقامت یہ خیر من الکرامہ، یہ کرامت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک سید ہو، بے عمل ہو، مشرک یا بدعتی ہو یا موحد ہے لیکن بے عمل ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہوگا۔ ایک عام قوم ساری اعلیٰ ہیں لیکن لوگ جسے عام سمجھتے ہیں وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ولی اللہ ہوگا، اور دوسرا جو سید ہے یا کسی بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے اگر عمل نہیں ہے تو ہم اسے ولی اللہ نہیں کہیں گے۔ اب چونکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہمارے اندر استقامت ہے یا کہ نہیں، اور یقین کرنا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے استقامت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ہم نہیں بیٹھتے، نہیں جاتے، اگر جائیں ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی ٹھیک کر رہا ہے سنت کے مطابق، پھر دعا دیتے اللہ استقامت دے، اللہ رب العزت استقامت دے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، داڑھی رکھی ہے، موقع آیا داڑھی مڈوا دی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ استقامت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں گناہ چھوڑے، شیطان کا غلبہ آیا، پھر گناہ شروع کر دیے، یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بڑی احتیاط کی کہ رزق حلال ہو، لیکن کہیں سے کوئی آفر آ گئی، ڈھیر مال آ گیا، رشوت یا کوئی لالچ آ گئی تو چھوڑ دیا اس حلال مال کو اور مشکوک کی طرف چلے گئے، یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا میں دیکھے ہیں اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے، لیکن کوئی ایسا ذاتی معاملہ آیا کہ جھوٹ بول گئے، اس کو بھی استقامت نہیں کہتے۔ مزہ تب آتا ہے کہ کوئی نیکی جو انسان کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ استقامت ہو، اور جس گناہ کو چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے، توبۃ نصوحہ کی ہے۔ مجھے ایک آدمی کی بات بڑی پسند ہے، یہ ضروری ہوتی ہے کارگزاری سنانے یا کوئی بات، اس میں اور مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ کہنے لگا استاد جی میرے بیٹے کی عمر ہے 18 سال، تو میری توبہ کی عمر بھی ہے 18 سال۔ تو میں نے اس سے وضاحت پوچھی تو اس نے کہا کوئی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا،
جب یہ بیٹا پیدا ہوا میں نے اللہ سے معافی مانگی، 18 سال ہو گئے ہیں میں نے وہ گناہ نہیں کیا، تو میں نے اسے کہا تیرے اندر استقامت ہے، تجھے مبارک ہو، تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ رات کو توبہ صبح پھر گناہ، صبح توبہ رات کو پھر گناہ، اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں۔ رمضان میں نیکیاں بعد میں نماز ہی یاد نہیں، رمضان میں اعتکاف ہے اور بعد میں نماز ہی یاد نہیں ہے، اعتکاف میں غیبت نہیں کی، چغلی نہیں ہے، آنسو بہا رہا ہے، لیکن بعد میں یہ ٹریننگ یاد نہیں ہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں جب بھی کوئی درس دینا ہو یا تقریر کرنی ہو تو ایک تو پہلے دعا کرتا ہوں مختصر یا تفصیلاً، یا اللہ اس کو قبول کرنا، میرے لیے ذریعہ نجات بنانا، جہاں درس دوں، جہاں تقریر کروں، جو بھی نیکی کا کام کروں۔ آج بھی میں یہ دعا کر رہا تھا۔ اور دوسرا ایک عادت ہے کہ میں پہلے ذہن میں سیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات کیسے کرنی، یہ بات کیسے کرنی، چاہے 5 منٹ کا درس کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل سے۔ آج میں صبح سوچ رہا تھا سحری کے وقت، تو ذہن میں بات آئی، وہ میں آپ دہرانے لگا ہوں۔ استقامت آتی ہے فرشتے کے اندر، فرشتوں میں استقامت ہے۔ جبرائیل امین اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اور جتنے فرشتے ہیں سب میں استقامت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ آرڈر دیتا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ استقامت فرشتے کے اندر ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلو، استقامت فرشتے کے اندر ہے یا فرشتہ سیرت کے اندر ہے، اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ پھر سمجھ لینا میری ماں بہنوں، استقامت کے نیکی پہ پکا رہنا، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، میں نیکی کی بات کر رہا ہوں، نیکی پہ پکے رہتے، یہ ان کی استقامت ہے۔ تو فرشتے میں استقامت ہے یا فرشتہ سیرت انسان میں استقامت ہے تو انسان، لیکن نیکیوں پہ پکا، اور گناہ فرشتے کر نہیں سکتے، وہ کر سکتا ہے اور پھر چھوڑ رہا ہے، اس کو کہیں گے فرشتہ سیرت انسان۔ یہ ہم نے زندگی میں کئی نوجوان دیکھے ہیں، کئی مائیں بہنیں سنی ہیں، کئی بزرگ دیکھے ہیں، کئی بچے دیکھے ہیں، کئی عام لوگ دیکھے ہیں جن کے اندر استقامت ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس فقیر نے بتایا استقامت یا فرشتے کے اندر ہے یا فرشتہ سیرت کے اندر ہے۔ فرشتے دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے اور فرشتے سیرت ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں گناہ کا موقع ملا نہیں کیا، حرام کھانے کا موقع ملا نہیں کھایا، فلاں حرکت کرنے کا موقع ملا نہیں کی ہے۔ یہ فرشتہ سیرت انسان ہے۔ پھر دین کو تنگ نہیں کرنا، اور ایسا آدمی جو کسی گناہ میں مبتلا تھا چھوڑا ہے اور پھر پکا چھوڑا ہے، وہ بھی فرشتہ سیرت انسان ہے۔ فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ سیرت انسان ہے۔ اب تو اسے سمجھ آ گئی ہے اور اس نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کائنات ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں نا، کرو نیکی، کرو نیکی اور پھر اس پہ پکے رہو۔ ایک نوجوان میرا شاگرد نہیں تھا، دوست بھی نہیں تھا، اس نے دین کا کام شروع کیا، کتابیں اچھی آتی تھی، گجرا والے ہو کہیں پڑھاتا تھا، امام خطیب بھی تھا۔ تھوڑی سی آزمائش آئی تو استاد مولانا رسول اللہ صاحب حافظ اللہ کے مدرسے میں ہم بیٹھے تھے، تو مجھے کہتا ہے بس اب تدریس نہیں کرنی، اب امامت خطابت نہیں کرنی۔ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے اسے کہا یہ اللہ نے آزمایا ہے، یہ آزمائش آئی ہے، اس پہ پورا اتر۔ اسے بات سمجھ آئی۔ آج کل میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں بہترین
خادم ہے دین کا اور خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے، ہم جیسے طالب علموں کے لیے، جو بھی حافظ قاری کہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے استقامت مانگا کرو۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی پکا رہے۔ مدرسے اور مسجد کا خادم بن گیا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ پوری زندگی اس میں گزار دے، بیوہ اور یتیم اور مسکین کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، کمال نہیں، کمال اس میں ہے کہ اس کو نہ چھوڑے۔ کئی بدبخت وہ ہیں جو گناہ پہ استقامت رکھتے ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا اس گناہ کو نہیں چھوڑا، بڑا عرصہ گزر گیا اس غلط محبت کو نہیں چھوڑا، بڑا عرصہ گزر گیا غلط تعلق کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو غلطی پہ استقامت ہے، غلطی پہ، گناہ پہ، ادھر ہے فرشتہ سیرت، اور یہ غلطی پہ پکے رہنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ دوسری سائڈ پہ نہیں آیا، جس غلطی پہ ہے آج بھی ہے کل بھی ہے۔ اس لیے گناہ ہو جانا مرد و عورت سے انسان ہے، لیکن ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، توبہ و استغفار کرنی ہے، پھر اس پہ پکے رہنا ہے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت گناہ چھوڑنے میں استقامت آ جائے۔ یقین کرنا وہ زندگی انسان کی بڑی لطف والی ہے، نیکی اور خدمت کرے، پکا رہے، اور اس کی جو برکات ہیں بہت زیادہ برکات ہیں۔ میں نے دیکھا علماء دیوبند کو، عبدالرحمن اس نے جگا دے دو، میرے ذہن پہ اثر پڑ جاتا ہے جب کوئی سو رہا ہو، جگا دو۔ میں نے دیکھا ہے علماء دیوبند کو اللہ نے انہیں استقامت بخشی ہے۔ پرسوں تقریر تھی، میں تلنگانہ گیا تو وہاں ایک بزرگ ملے، بہت بڑے عالم، نام میں نہیں پوچھ سکا، ان کی باتوں سے پتہ چلتا۔ کہنے لگے اس علاقے میں ہم نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو بلایا، تو شاہ صاحب نے فرمایا تم غلام اللہ کو بلا رہے ہو رحمہ اللہ کو، اور مجھے بھی بلا رہے ہو، جو غلام اللہ خان کو بلاتا ہے پھر پتھر کھانے پڑتے ہیں، اس کی تقریر میں تو پتھر لوگ مارتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں آگے میرے والد صاحب نے، یعنی ان بزرگوں کے والد صاحب نے کہا انشاءاللہ حضرت شیخ کی تقریر سن کے یہ پھول پیش کریں گے، پتھر نہیں ماریں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ ذہن میں رکھنا کہ ان کی تقریر میں لوگ پتھر مارتے ہیں، پھر پتھر برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو استقامت والے لوگ۔ اور وہ مولوی جو ہم جیسے 1000 روپے تنخواہ کم آ گئی، تھوڑی سی آمدنی کم ہو گئی، 2 آدمیوں نے مخالفت شروع کر دی تو دین کا کام چھوڑ دیا۔ مزہ تب آتا ہے کہ کوئی نیکی ہے، چاہے وہ خود کر رہا ہے، چاہے کسی سے وہ نیکی کا فیض حاصل کر رہا ہے، اس پہ استقامت رکھے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ ایک نیکی شروع کی ہے، داڑھی پوری سنت کے مطابق، پگڑی بھی ہے، چلہ لگانے کا اثر ہے، یا عمرہ کرنے کا اثر ہے، یا جہاد پہ گئے ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے مڈیالے میں، دیکھ کے خوشی ہوئی، متاثر ہوئی ہے، کچھ عرصے کے بعد نہ داڑھی نظر آئی نہ سر پہ پگڑی نظر آئی، اور رمضان میں بھی نمازوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے استقامت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے استقامت مانگا کرو۔ یہ جو ہماری سندیں ہیں نا، میری بھی سند دفتر میں ہے، جس کو بھی سند دیتے ہیں نا علماء، تو اس میں یہ لفظ ہوتے ہیں کہ ہماری دعا ہے اللہ اسے استقامت دے۔ استقامت کس پہ؟ پکا رہے۔ کبھی انسان صفوں پہلی صف میں بیٹھا ہو، کبھی برائی کے اڈے پہ پہلے نمبر پہ بیٹھا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ جیسا ماحول مل جائے اس طرح ہو جانا، یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ یار کیا کریں، سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، میں نے یہ کام کیا، سوسائٹی کا اثر تھا، پھر تیرا کیا کمال ہے؟ مزہ تب آتا ہے کہ ادھر سے دنیا سج دھج کے تیرے سامنے آئے، ادھر سے گناہ کی دعوت آئے، ادھر سے مشروبات حرام آئیں،
اور تیری زبان سے نکلے کہ بس اللہ کا ڈر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ تو رب کائنات 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ 30ویں آیت فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ یہ یقین کرنا ہم نے جاہل لوگ بھی دیکھے ہیں جو اس کا مصداق ہے، وہ عورتیں بھی سنی ہیں جو اس کا مصداق ہیں، پوری زندگی گزر گئی ہے، جس طرح تہجد اسی طرح، جس طرح اشراق اسی طرح، جس طرح چاشت اسی طرح۔ اور آج کل کی وہ بدبخت بھی ہیں نوجوان، عمرہ کیا، حج کیا، آ کے 5 7 دن 10 دن رابعہ بصری ہے، بعد میں نہ پردہ ہے، بعد میں نہ تہجد چھوڑ کے نماز بھی نہیں ہے جی۔ اس لیے اللہ جس کو استقامت دے تو پھر مزہ آتا ہے۔ رب کائنات کیا فرماتے، کتنی تعریف کر رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ۔ رب کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والا، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی امام کہے کہ مقتدی، کوئی استاذ کہے کہ شاگرد، کوئی بادشاہ کہے کہ رعیت، کوئی زمیندار کہے کہ زمین، کوئی کاروباری کہے کہ میرا کاروبار، کوئی سروس کرنے والا سمجھے کہ میری ملازمت رازق ہے، نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے، غالباً ان کا نام اللہ دین تھا، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی جو داڑھی تھی، آج تک میں اس طرح قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کی داڑھی دیکھی ہے، بڑی گھنی اور خوبصورت، یا پھر ان کی دیکھی تھی۔ عالم نہیں تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، 28 دن کام کرتا تھا اور 28 دن چھٹی کرتا تھا۔ جب میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا تو اس وقت اس کی تنخواہ 35,000 تھی، 28 دن کام، 28 دن چھٹی، چھٹی کی بھی اسے تنخواہ ملتی تھی۔ اتنے وہ امیر لوگ تھے۔ میں 4 سال ان کی مسجد میں خطیب رہا، زمانہ طالب علمی میں۔ اس کے جو والد صاحب تھے اللہ دین، اس آدمی کا نام افضل تھا، اس کے والد صاحب جب عشر کی باری آتی تو وہ گندم کی 2 بوریاں 3 یا 1 خچر وغیرہ پہ رکھتے یا کھوتی پہ رکھتے، اور میرے والد صاحب کی مسجد میں جہاں والد صاحب پڑھاتے تھے، طالب علم ہوتے تھے، تو وہاں وہ بزرگ لے کے آتے تھے وہ گندم، اور آ کے ہنس کی کیا کہتے تھے، یعنی یہ میری خطابت سے پہلے کی بات ہے، وہ جو لے کے آتے تھے تو آ کے میرے والد صاحب کو فرماتے تھے، مولوی صاحب جو ملکوں کا حصہ ہے نا، ان کو جو ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ تو میں نے اپنے نوکروں کو بھیجا ہے، جاؤ دے کے آؤ ملک کو، فلاں ملک ہے، امیر ہے، فلاں ملک ہے، ان کے نام تھے، انہیں دے کے آؤ جو ہم نے ٹیکس دینا ہے زمین کا۔ لیکن جو اللہ کا حق ہے، الف دین خود، اللہ دین خود لے کے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اللہ کو ترجیح دینا، اللہ کے حکم کو ترجیح دینا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پتھر پڑے پھر بھی پکے رہے، مخالفتیں ہوئیں پھر بھی پکے رہے۔ کراچی میں ایک عورت ہے، بچی، اس نے پردہ شروع کیا شرعی، اس کو اپنے والد نے کتی کہا، وہ روئی، میں نے سمجھا کہ یہ چھوڑ دے گی پردہ، والد یہ کہہ رہا ہے، اور طرف طوفان۔ یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی عورت پردہ شروع کرے تو اس پہ اعتراض، اب یہ بن گئی ہے، حاجن بن گئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شرعی پردہ کرے، کر رہی ہو تو میری ماں و بہنوں اس کے لیے دعا کیا کرو، بلکہ مجھے پتا ہو تو میں تو اسے اپنے لیے پیغام بھیجوں گا کہ میرے لیے بھی دعا کر، مستجاب الدعوات ہوتی ہے۔ یہ عورتیں ہیں، آج کا نوجوان کہتا ہے بس BA MA کیا ہو، بال کٹے ہوئے ہوں، بڑی امیر خاندان کی ہو، چاہے وہ خود جاہل ہو،
جہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا ابو بکر، وہ جاہل تھا سکول کے معاملے میں، اس کا رشتہ ہوا، منگنی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ جس نے ایم اے کیا ہوا تھا، بڑا خوش ہوا، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک دن میرے پاس آیا دوڑتے دوڑتے، استاد جی وہ جو بننے والی آپ کی بہو ہے، میں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ تو نے ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے بھی کر لے۔ تو میں نے کہا بس بخت، میری بھی بےزتی کرائی، تجھے اتنا پتہ نہیں بی اے پہلے ہوتا ہے ایم اے بعد میں ہوتا ہے، تو کس دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ بی اے بھی کر لے، اس نے جو ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو آج کے نوجوان کو یہ شوق ہوتی ہے، کاش مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں یہ ہے جتنے رشتے آئیں ان میں جو دینی رشتہ ہو، بے شک قوم کی پرواہ نہ کرو، ذات کی پرواہ نہ کرو، قد بت کی پرواہ نہ کرو، پھر دیکھنا تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ جب اس کے اندر دین ہوگا، فاظفر، کامیاب ہو جا بذات الدین، دین والی سے نکاح کر لے، پھر بات آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی پردہ کرتی ہے اس دور میں عورت، تو اس کو رابعہ بصری سمجھو، ولیہ سمجھو۔ جس طرح کے کئی چیزوں میں پہچان ہے، تو اس میں پھر اللہ کا ڈر ہے، اس کی پہچان ہے۔ میں نے زندگی میں یہ مسئلہ نہیں چھوڑا، نہ چھوڑوں گا۔ اسے باپ نے کتی کہا، بعد میں ایک وقت آیا باپ بھی راضی ہو گیا، برادری بھی راضی ہو گئی، اس برکت سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ تارمان کی امی مجھے بتا رہی تھی کہ اللہ کے فضل سے 2 بچے حافظ قرآن قاری بن گئے اور خود بھی عالمہ بن گئی۔ کتنی برکت ہے۔ یہ جہاد کرو میری ماں و بہنوں، اور پھر استقامت رکھو۔ کوئی کتی کہے، پاگل کہے، جھلی کہے، پھر نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہم اس کی مانیں گے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کا ٹائم آتا ہے، فرشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، یار غم نہ کرنا، یہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ بھی مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے اور آپ کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، استقامت والوں کو کہا جاتا ہے، اور روزے میں استقامت کرنے والے، نماز میں استقامت کرنے والے، تہجد میں استقامت کرنے والے، گناہوں کو چھوڑ کے استقامت کرنے والے، مدرسہ چلانے میں استقامت کرنے والے، طلباء کے لیے چندہ مانگنے میں استقامت کرنے والے، پردے کی پابندی میں استقامت کرنے والی، یاد رکھنا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، روح نے چونکہ جنت میں جانا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وہ جنت جس کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا۔ اصل عید اس کو کہتے ہیں، جب مرتے وقت یہ نصیب ہو جائے۔ پھر فرشتے ایک بات کرتے ہیں جن میں استقامت ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دوست دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، تیرے لیے دعائیں کرتے تھے، تو سو رہا ہوتا تھا ہم دعا کرتے تھے، تجھ پہ تکلیف آتی تھی ہم دعا کرتے تھے، وفی الآخرہ، اب تو آگے برزخ میں آ رہا ہے، ہم تیرے وہاں دوست ہیں، دوست دنیا میں رہ گئے، پریشان نہ ہونا۔ یہ ہے زندگی جس میں کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ ہے، اگر استقامت نہیں تو سب کچھ ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے اگر استقامت نہیں ہے۔ ذرا اس تھرمامیٹر کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں ہمیشہ سے کر رہا ہوں یا چھوڑ دی ہے، گناہ چھوڑے ہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا جب کسی کو دفن کر کے آتے تھے 10 دن اثر رہتا تھا، لوگ گناہ چھوڑتے تھے، نماز کے پابند ہو جاتے تھے۔ آج وہاں ہی ویڈیو بن رہی ہے، یقین کرنا دکھ ہوتا ہے، باپ کی تدفین کے وقت کئی آپ نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ سارے نہیں ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار رخصت ہو گیا، تدفین ہو رہی ہے اور وہ ہنس رہے ہیں۔ یہ بات نہیں، یہی چیز ہے کہ استقامت نہیں ہے، ورنہ موت کی سن کے، تدفین کی سن کے کئی لوگ ایسی توبہ کرتے تھے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، او استقامت رکھنے والو تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تمہاری جانیں چاہیں گی۔ ایک آدمی نام لو تو پھر غیبت ہوتی ہے نا۔ میں نے اس کو آج سے 15 سال پہلے کاپی دی، میں نے کہا یار چندہ کر کے لے آ، وہ کہیں گیا ہوگا، واپس آیا تو مجھے کاپی واپس کر دی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ میں گیا تو میں نے دوستوں کو کہا چندہ دو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اب یہ کام شروع کر دیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، تو میں تو چندہ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پہلے سمجھایا تھا کہ چندہ کرنے کے لیے جائے گا، کوئی کہے گا اپنی عید بنا رہا ہے، کوئی کہے گا فلاں کام کے لیے کر رہا ہے۔ تو استقامت رکھنا دین کے معاملے میں، طرح طرح کے طوفان آئیں گے، تو استقامت رکھنا، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، استقامت رکھنے والو جو چاہو گے تمہیں جنت میں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آخری بات سنو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آدمی خالہ کے پاس جائے، پھوپھی کے پاس جائے، مہمانی ہوتی ہے نا، چچا اور ماموں کے پاس بھی۔ اللہ فرما رہے جب میرے پاس آئیں گے نا استقامت والے، سب کچھ ملے گا، اور ساتھ اعلان ہوگا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بہت بڑے بخشش کرنے والے اور بہت بڑے مہربان کی طرف سے تیری مہمانی ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اگلے سال جو زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اسی طرح درس ہوگا، اسی طرح آپ سنیں گے۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی، اللہ اس کی اور سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔